الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وضو کی بعض مزید سنتیں یہ ہیں۔ ایک سنت وضو کی ہے مسواک کرنا، کلی کرتے ہوئے ساتھ میں مسواک بھی کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور ایسے ہی وضو کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے اگر کسی کے پاس گھنی داڑھی ہے تو اپنی داڑھی میں خلال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے اپنی داڑھی میں خلال فرمایا کرتے تھے، اپنی انگلیوں کو اپنی داڑھی کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے سر کے مسح کرنے کے بارے میں سنت یہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے ابتدائی حصے سے مسح کو شروع کیا جائے اور گدی تک ہاتھ کو لے جایا جائے اور پھر گدی سے واپس ہاتھ اسی جگہ لایا جائے جہاں سے مسح کرنے کی ابتدا کی تھی۔ تو واجب مسح یہ ہے، لازم یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے جس طرح سے بھی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر، اللہ کے نبی نے اپنے سر کا جب مسح کیا تو اپنے ہاتھ کو آگے سے لے کر کے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لے کر کے آئے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔